السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، کیسی ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کے ساتھ سلامت رکھے۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے اسلامی تہذیب و تمدن۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح، لہٰذا انسانی زندگی کے بھی دو پہلو ہیں، ایک روحانی پہلو اور دوسرا مادی پہلو۔ انسانی شخصیت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے دونوں پہلوؤں کی نشوونما نہ ہو۔ مختلف تہذیبوں نے انسانی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کی نشوونما کے لیے بہت سارا مواد فراہم کیا، مگر انسانی شخصیت کی تکمیل نہ ہو سکی۔ صرف ایک ہی تہذیب ایسی ہے جس نے پوری انسانیت کے لیے علمی اور عملی طور پر ایسا مواد فراہم کیا ہے، ایسی چیزیں عطا کی ہیں جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کی یعنی جسم اور روحانی اور مادی دونوں پہلوؤں کی نشوونما کی تکمیل ہوتی ہے، اور وہ تہذیب اسلامی تہذیب ہے۔ ڈیئر کلاس، تہذیب کے لغوی معنی کسی چیز کے عیب کو دور کرنا، تعلیم و تربیت دینا، کسی چیز کو آراستہ و پیراستہ کرنا اور خوش اخلاق بنانا ہے، جبکہ اس کے اصطلاحی معنی کسی کا طرز زندگی، رہن سہن، کسی قوم کے بنیادی افکار و نظریات اور اس کے افعال و اعمال ہیں۔ چونکہ ہر قوم ایک مخصوص طرز زندگی اور جداگانہ عادات و اطوار کی حامل ہوتی ہے، لہٰذا ہر قوم کی تہذیب دوسری قوم سے مختلف ہوتی ہے۔ علامہ اقبال تہذیب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ، ہیئت یا خد و خال جو اسے دیگر اقوام سے ممتاز کرتا ہے، تہذیب کہلاتا ہے۔ تمدن کے لغوی معنی، لفظی معنی شہر کے ہیں، چنانچہ اس کے لغوی معنی مل جل کر رہنا، معاشرے میں رہنا، شہر بسانا، شہری لوازمات اختیار کرنا وغیرہ ہیں، جبکہ اصطلاحی معنی سے مراد انسان کو مہذب اور خوش اخلاق بنا کر کسی ایک جگہ شہر بسانا ہے، یعنی باہمی طور پر اکٹھے مل جل کر رہنے سہنے کے اصول و ضوابط پر عمل کرنا اور تمام تر حقوق و فرائض کو پورا کرنا۔ تمدن ضروریات زندگی کی پیداوار ہے۔ تہذیب و تمدن میں بظاہر تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس میں کچھ فرق ضرور ہے، اگرچہ بعض دفعہ یہ لفظ ایک دوسرے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن تمدن عارضی اور مقامی ہوتا ہے اور شہری طرز معاشرت اور معیشت کا نام ہے۔ ہر قوم اور علاقے کے ساتھ اس کا تمدن نشوونما پاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مٹ جاتا ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، جبکہ تہذیب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر قوم کے مخصوص طرز زندگی اور جداگانہ عادات و اطوار کی حامل ہوتی ہے۔ تہذیب اگر روح ہے تو تمدن اس کا جسم ہے۔ تہذیب اصل ہے اور تمدن اس کا مظہر ہے۔ اس فرق کی وضاحت ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تہذیب و تمدن لازم و ملزوم ہے۔ تہذیب کا تعلق نظریات سے ہے اور تمدن کا تعلق اعمال اور نتائج سے ہے۔ اسلامی تہذیب کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اسلامی تہذیب کے عوامل جاننا ضروری ہے۔ کسی بھی تہذیب کی تشکیل میں کار فرما خیالات و نظریات اس تہذیب کے عوامل اور اس کے عملی اجزائے ترکیبی اس تہذیب کے عناصر کہلاتے ہیں۔ عوامل و عناصر دونوں اسلامی تہذیب میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر یا نظر انداز کر کے کبھی بھی اسلامی تہذیب کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا۔ اسلامی تہذیب کے عوامل دراصل وہ بنیادی عقائد ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اسلام کی بنیادی عقائد یا عوامل درج ذیل ہیں: نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 ملائکہ پر ایمان، نمبر 4 الہامی کتب پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان یا آخرت پر یقین۔ توحید یعنی اسلامی تہذیب کے ماننے والے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی ذات و صفات اور اعمال میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ
قرآن نے گواہی دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تہذیب کے عوامل میں، اسلامی تہذیب کے عوامل میں دوسرے نمبر پر ہے رسالت۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک اہم عقیدہ ایمان بالرسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف اقوام کے لیے 1,24,000 یا اس سے کم و بیش انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے آخر میں آنے والے نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انبیاء کا مشن اور فرض یہ تھا کہ وہ اللہ سے ہدایات حاصل کر کے اپنی امت کی رہنمائی کریں، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی لوگوں کو تعلیم دیں۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا اسلامی تہذیب کے عوامل میں سے ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کی رسالت برحق ہے، سب کا احترام کیا جائے، اور کسی ایک رسول کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ملائکہ پر ایمان لانا۔ مخلوقات 3 قسم کی ہیں، نوری، ناری اور خاکی۔ نوری روشنی سے بنی ہے، ناری جنات یعنی آگ سے بنی ہے، اور خاکی انسان یعنی مٹی سے بنے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ کی مخلوق سمجھنا اور فرشتوں کے بارے میں جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن میں بتایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بتایا، اس پر ایمان لانا، یہ ملائکہ پر ایمان لانا جو کہ اسلامی تہذیب کے عوامل میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کلام اور ہدایت کے لیے جو چیزیں عطا فرمائیں وہ صحیفوں اور کتابوں کی شکل میں ہیں، ان پر ایمان لانا، الہامی کتب پر ایمان لانا۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ جو ہے وہ الہامی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے آخرت، عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت اسلام کے عقائد میں سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان میں اعمال کی جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کا اٹل فیصلہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر جاندار نے کسی نہ کسی وقت دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہٰذا موت کے ساتھ ہی آخرت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان عالم ارواح سے عالم دنیا میں آیا ہے، اور عالم دنیا سے وہ عالم برزخ میں جائے گا۔ تو مر کر دوبارہ زندہ ہونا، اس چیز کا کفار مکہ کو یقین نہیں تھا۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کے ذریعے یہ یاد دہانی کروائی کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، اور اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد انسان نے مر کر مٹی میں نہیں مل جانا، ہمیشہ کے لیے اس کا نام و نشان ختم نہیں ہو جائے گا، وہ مٹ نہیں جائے گا، بلکہ وہ اس زندگی کے بعد ایک اگلے جہاں میں منتقل ہوتا ہے، اور اپنی آخرت کے اندر وہ اللہ کے سامنے اپنی دنیا میں کیے جانے والے تمام اعمال کا جواب دہ ہوتا ہے۔ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو جی ڈیئر کلاس، ہمارے آج کے ٹاپک میں اسلامی تہذیب و تمدن کا مفہوم اور اسلامی تہذیب و تمدن کے عوامل شامل ہیں۔ آپ اس کو ریڈ آؤٹ کیجئے گا، اگر اس میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو تو وہ پھر کلاس میں ڈسکس کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔